نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر برکت عطا فرمائے، کل بیماروں کو شفا دے اور ہمیں معاف فرمائے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے، ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، رزق میں برکت اور تمام آفتوں بلاؤں اور دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 4 باتوں پر مبنی ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 نعت شریف، نمبر 2 فطرانہ 2024، نمبر 3 چند احادیث مبارکہ، نمبر 4 چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ماہ و مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم، تجھ پہ پیمبری ہوئی ختم، تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری، نہ کسی میں ایسے خصال ہی، نہ کسی میں ایسے خصال ہی، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک گبا، وہی تار تار ہے جا بجا، وہی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی کمال ہی، تیری سادگی ہے کمال ہی، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ تو خلیل ہے تو کلیم ہے، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہی، نہیں تیری کوئی مثال ہی، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔
مجھے در پہ اپنے بلا سخی، نہ یہ ختم ہو جائے زندگی، نہ یہ ختم ہو جائے زندگی، کبھی آؤں طیبہ میں یا نبی، میٹے میرے دل کی یہ بے کلی، میٹے میرے دل کی یہ بے کلی، نہیں اور کوئی سوال ہی، نہیں اور کوئی سوال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ طلب ہے جاہ و جلال کی، نہ ہے چاہ کچھ زر و مال کی، نہ ہے چاہ کچھ زر و مال کی، یہی انتہا ہے سوال کی، کہ طلب ہے تیرے جمال کی، کہ طلب ہے تیرے جمال کی۔ دل چاہے تیرا وصال ہی، دل چاہے تیرا وصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہی آرزو ہے شاہ عرب، تیرے آستاں کی ہو دید اب، تیرے آستاں کی ہو دید اب، میری چارہ ساز یہی طلب، میری زندگانی کا ہے سبب، میری زندگانی کا ہے سبب، میٹے دل کے رنج و ملال ہی، میٹے دل کے رنج و ملال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ و مہر میں تیری روشنی، ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ کسی میں ایسے خصال ہی، نہ کسی میں ایسے خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی، تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ فطرانہ 2024۔ فطرانہ ہم ہر سال ادا کرتے ہیں۔ فطرانہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے، جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے اپنا اپنا طرز زندگی دیکھیں۔ اگر اعلان ہو جاتا ہے کہ 100 روپے فطرانہ ہے، ہم نے اپنی پوری فیملی کا 100 روپے کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا ہے، لیکن شاید بہت ساروں کو نہیں پتہ فطرانہ زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ احادیث میں جس کی ترغیب بھی موجود ہے، فطرانہ گندم کے ساتھ ساتھ جو کا، کھجور کا اور کشمش کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں ہمارے رب نے لاکھوں سے اچھا بنایا، بہترین لباس پہنایا، اچھے گھر میں رکھا، جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ تو یہ تو شکرانہ ہے نا، اچھا ادا کریں۔ 100 روپے کوئی دے گا تو اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ جب راہ خدا میں دینے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، نیت دیکھی جاتی ہے، اس بندے کو مال سے محبت ہے یا رب سے محبت ہے۔ آپ جتنا اچھا فطرانہ دیں گے، اللہ آپ کی زندگی کو اور خوشگوار اور اچھی کر دے گا، کیونکہ آپ شکرانے میں ادا کر رہے ہیں۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ ادا کرے۔ اللہ دلوں نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کا فطرانہ کسی بھی نیکی کے کام میں جا رہا ہے، آپ جہاں بھی فطرانہ ادا کریں، زیادہ دیں، دل کھول کر دیں۔ اس سال فی آدمی کا فطرانہ گندم کے حساب سے 340 روپے ادا کرنا ہوگا، جو کے حساب سے آدمی کا فطرانہ 800 روپے ادا کرنا ہوگا۔ کھجور کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ 2400 روپے ادا کرنا ہوگا، اور کشمش کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ 5600 روپے ادا کرنا ہوگا، جبکہ اجوا کھجور کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ 14400 روپے ادا کرنا ہوگا۔
جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ فطرانہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اور یہ کہیں یا اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہے، مالک تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 877۔ حدیث نمبر 2، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے مالدار ہیں اللہ پاک صدقہ فطر دینے کی وجہ سے انہیں پاک فرما دے گا، اور جو تمہارے غریب ہیں تو اللہ پاک انہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ سلسلہ ابو داؤد 161/2، حدیث نمبر 1619۔ حدیث نمبر 3، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سلسلہ الفردوس بما سور الخطاب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 504، حدیث نمبر 5557۔ حدیث نمبر 4، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ الترغیب والترہیب 301/1، حدیث نمبر 12۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں، نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سلسلہ ابو یالی 383/1، حدیث نمبر 917۔ حدیث نمبر 7، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر افطار کیے لگاتار روزہ رکھنا جائز نہیں۔ سلسلہ طبرانی فی الصغیر 96/1، الجامعہ 196/2۔ حدیث نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چرواہوں یعنی ہریالی اور نہروں میں بدل جائے گی۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2339۔ حدیث نمبر 9، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ حدیث نمبر 10، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ سلسلہ سنن ترمذی حدیث نمبر 428۔ حدیث نمبر 11، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1232۔ حدیث نمبر 12، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ سلسلہ ابو داؤد۔ اسلامی کیلنڈر، آج چاند کی تاریخ 28 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 8 اپریل 2024 ہے، دیسی تاریخ 26 چیت اور پیر کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔